اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمت قدم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ خصوصی پروگرام ہے، وصال جناب ختیجۃ الکبریٰ کے اوپر ہے۔ جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بنا کسی دیر کے میں آپ کا تعارف کراؤں گی۔ آج جو ہماری ذاکرہ ہیں وہ بہت معروف ذاکرہ ہیں، بہت بہترین ذاکرہ ہیں، جناب مہاپارہ زیدی صاحبہ، جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گی حیات پر بی بی ختیجۃ الکبریٰ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مہاپارہ، آپ کیسی ہیں یہ بتائیے؟ شکر الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ بالکل، آج آپ کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، اور سب سے پہلا سوال جو ہے میرا یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جناب ختیجہ کا کیا مرتبہ ہے؟ جناب ختیجہ کا تعارف، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ محسن انسانیت ہیں، ان کے تعارف میں چند اشعار پیش کروں گی۔ مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا، سبحان اللہ۔ مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا، من کنتو کے جیسا ہے اعلان ختیجہ کا، ہے فہم و فراست میں ایمان میں ایک جیسا، ایمان ابو طالب ایمان ختیجہ کا، اور آغوش محمد میں اس طرح سے زہرا تھیں، آغوش محمد میں اس طرح سے زہرا تھیں، تھا رحل نبوت پر قرآن ختیجہ کا، سبحان اللہ۔ اور طے روز ازل سے ہی رشتہ تھا محمد سے، طے روز ازل سے ہی رشتہ تھا محمد سے، اللہ سمجھتا تھا ارمان ختیجہ کا، سبحان اللہ۔ اور ازواج پیمبر میں یہ کس نے شرف پایا؟ بتائیے، ازواج پیمبر میں یہ کس نے شرف پایا؟ تاجر تو محمد تھے سامان ختیجہ کا، سبحان اور اللہ۔ جھولا جو جھلاتا تھا بی بی کے نواسوں کا، جھولا جو جھلاتا تھا بی بی کے نواسوں کا، مشہور فرشتہ ہے دربان ختیجہ کا، اور اب نسل محمد کو چلنا ہے قیامت تک، اب نسل محمد کو چلنا ہے قیامت تک، ہے سورہ کوثریہ نزول ختیجہ کا، فیضان ختیجہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا جو تعلق تھا، جس خاندان سے تھا، اگر آپ کا حسب نسب دیکھا جائے تو آپ کا حسب نسب بھی جا کر پشت میں جناب رسول خدا کے حسب نسب سے ملتا ہے۔ اچھا۔ جناب ختیجہ عرب میں مکے کے ایک بہت ہی بہترین مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاندان ایسا تھا کہ جو دولت و ثروت میں، عزت و شرف میں بے نظیر تھا۔ سبحان اللہ۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ، نام آپ کا ختیجہ، لقب آپ کا کبریٰ، جو جناب رسول خدا نے آپ کو شادی کے بعد دیا تھا۔ آپ کے والد جناب خویلد، آپ ان کی بیٹی تھیں، اور جناب رسول خدا پر، خاتم الانبیاء پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ جناب ختیجہ کا تعارف ہے، اور ایک تعارف جو ہمیں ہمارے ائمہ معصومین نے بتایا ہے، جو کہ تعارف بھی ہے اور عظمت جناب ختیجہ بھی ہے، کہ ہمارے معصومین نے بتایا کہ جب کسی کے بطن سے کوئی نور معصوم ظہور کرے تو اس پر کسی نامحرم کی، کسی غیر معصوم کی نگاہ نہیں پڑ سکتی۔ صحیح صحیح۔ اس کی گواہی مادر جناب موسیٰ کے پاس ہے، اس کی گواہی جناب مریم بنت عمران مادر عیسیٰ کے پاس ہے۔ ختیجہ فخر مادر موسیٰ، فخر مریم، بے شک بے شک۔ بہترین اخلاق جناب ختیجہ نے ورثے میں پایا تھا، عقل و خرد، فہم و فراست، عفت و طہارت کی وجہ سے سارا عرب آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارتا تھا۔ آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت جہاں پر سرخ اونٹ کے لیے 100 عورتوں کو قربان کر دیا جاتا تھا، جناب ختیجہ کا کردار ایسا تھا کہ سارا عرب آپ کو طاہرہ کہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں، کائنات کی وہ عظیم شہزادی۔ میں کہتی ہوں بی بی کے مد مقابل آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ بالکل بالکل، بے شک۔ یہ جناب ختیجہ کا مختصر سا تعارف۔ مہاپارہ، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بالکل، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ازواج مطہرات ہیں، اور جناب رسول خدا کی پہلی زوجہ۔ بی بی کی عظمت اور مرتبہ میں اپنے اس ایک جملے میں بیان کروں گی کہ آپ دیکھیں 25 سال وہ جناب رسول خدا کے ساتھ رہیں، بے شک، اور جب تک جناب رسول خدا کی زندگی میں جناب ختیجہ حیات رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔
اور جناب خدیجہ کے وصال کے بعد جناب رسول خدا 10 سال حیات رہے، تو جتنی بھی شادیاں، جتنے بھی عقد ہوئے، اچھا وہ ان 10 سالوں میں، ان 10 سالوں میں. تو یہ عظمت جناب خدیجہ ہے. اور عظمت جناب خدیجہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ان کے مد مقابل آ سکتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ کائنات کی 4 خواتین افضل ترین خواتین ہیں، سبحان اللہ، جن میں پہلی خاتون ہم سب جانتے ہیں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، دوسری خاتون حضرت مریم بنت عمران مادر جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی خاتون ہم سب کی شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا. جناب رسول خدا کی ازواج میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا جو ہماری شہزادی کو ملا. رسول نے اگر نام لیا کائنات کی افضل ترین خاتون میں تو جناب خدیجہ کا لیا. آپ کا ایک لقب ہے سیدۃ النساء قریش. اچھا، قریش نے آپ کو لقب دیا تھا کہ قریش کی عورتوں کی سیدہ و سردار. صحیح. دیکھیے جبھی تو پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کا مقام ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے انجیل میں بی بی کو بابرکت نام سے پکارا. انجیل میں آپ کی تعریف کی، آپ کو پکارا مبارکہ کہہ کے، یعنی برکت والی خاتون. آپ کا ایک اور لقب ام الیتامہ، یعنی یتیموں سے محبت کرنے والی. سبحان اللہ. یہ جناب خدیجہ کا کردار، ان کی عظمت ہی تو ہے. صحیح. یہ ان کا مقام ہی تو ہے. آپ دیکھیں نا خدیجہ کا مرتبہ، خدیجہ کا مقام، کوئی کیسے جناب خدیجہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ خود اتنی بلند عظمت والی شہزادی ہیں. آپ کے شوہر نامدار سلطان انبیاء، نازش عرب و عجم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی دختر سیدۃ النساء العالمین، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک اس کائنات میں جتنی بھی خواتین آئیں گی، فاطمہ ان سب کی سیدہ و سردار. شوہر سلطان انبیاء، صحیح، نازش عرب و عجم، بیٹی سیدۃ النساء العالمین، آپ کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ، جوان جنت کی سردار. بالکل وہ بی بی کے جن کے آخری فرزند ہمارے 12ویں امام، ان کے پیچھے گوہر مریم جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے. اس سے زیادہ بی بی کا مرتبہ اور کیا ہوگا؟ صحیح بات، بالکل، کہ ان کے آخری فرزند اس عرض کے اوپر، اس زمین کے اوپر حجت خدا ہیں. ایک شعر کہنا چاہوں گی میں جناب خدیجہ کی عظمت پر کہ حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، سلام کرتے ہیں جب پنجتن خدیجہ کو. اور سمجھ کر محسن دین رسول اکرم نے، سمجھ کر محسن دین رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن خدیجہ کو. تو یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہی تو ہے. اچھا، تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے کہ جناب خدیجہ کا عقد کس طرح ہوا تھا؟ جناب خدیجہ کا عقد ختمی مرتبہ سے سید العرب سے اس طرح ہوا تھا کہ جناب خدیجہ کے جو والد تھے خویلد، آپ تجارت کیا کرتے تھے. صحیح. اور آپ کا سامان تجارت لے کر وہیں مکے کے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور ان سے نفع کمایا کرتے تھے. جناب خویلد کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ نے اپنے باپ کے سامان تجارت کو، ان کے کاروبار کو سنبھالا. بی بی کا ایک لقب ہے ملکۃ العرب، ہے نا؟ کتنا آسان ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، تو میں اس کو اس طرح سے وضاحت کر دوں. ملکۃ العرب یعنی زر و جواہرات سے بھرا ہوا اگر ایک اونٹ قصر جناب خدیجہ پر کھڑا ہے تو آخری اونٹ مکے کی سرحد پر ہو جاتا. یہ جو اسلام آج اپنے قدموں پر ہے تو یہ محسن اسلام جناب خدیجہ کی وجہ سے. بے شک آپ نے نصرت کی ہے اسلام کی، آپ نے مدد کی ہے اسلام کی. تو جناب خدیجہ کا سامان تجارت، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کا کاروبار جو ہے وہ چلانا شروع کیا. تو آپ کو اپنے سامان تجارت کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو امانت دار ہو، جو ایماندار ہو، جو شریف ہو. جب آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت کا، سخاوت کا، جود و سخا کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، جس کے بارے میں ہم نے بچپن سے اپنے نصاب کی کتابوں میں سنا کہ میسرہ کو جناب رسول خدا کے ہمراہ بھیجا. سب سے پہلے جناب رسول خدا کو بلایا گیا اور جناب خدیجہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سامان سے تجارت کریں. تو جناب رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے چچا کو بتاؤں گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر میں آپ کا سامان تجارت دوسرے شہر لے جاؤں گا. جناب محمد مصطفیٰ نے جب اپنے چچا جناب ابو طالب سے پوچھا تو جناب ابو طالب نے مسکرا کر کہا مصطفیٰ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ ملکۃ العرب کے سامان سے آپ تجارت کریں. جب آپ کو نفع ہوگا تو میں آپ کو چند اونٹ خرید کر دوں گا اور جو پیسے بچ جائیں گے
ان پیسوں سے آپ کی شادی مکے کی کسی باعفت باطہارت پاکیزہ بیوی سے کر دوں گا۔ جناب رسول خدا کو جب اجازت ملی تو آپ جناب خدیجہ کا سامان تجارت لے کر چلے۔ بی بی نے میسرہ کو کہا تھا کہ رسول پر نگاہ رکھنا، کیونکہ وہ اس بات سے باخبر تھی مکے میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو بی بی نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ جو کچھ یہ راستے میں کرتے ہیں وہ مجھے بتانا، تم مجھے بتاتے رہنا۔ صحیح۔ میسرہ نبی کے ساتھ ساتھ تھا، شام کا سفر تھا، یعنی ملک شام۔ آپ سامان تجارت لے کر چلے، استراحت کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہیں پر ایک راہب کی دیر تھی، گھر تھا، نبی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ راہب اپنی دیر سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا درخت کے نیچے کوئی آرام کر رہا ہے۔ میسرہ کے پاس آیا، غلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا یہ شخص کون ہے جس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ میسرہ نے جناب رسول خدا کی جانب دیکھا اور دیکھ کر اس راہب سے کہا کہ یہ قریش سے ہیں اور اہل حرم بھی ہیں۔ تو راہب نے کہا میں کہتا ہوں ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مکے میں آنے والے آخری نبی ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں ٹھہرا سوائے نبی کے، اچھا، سبحان اللہ، یا ولی کے۔ سبحان اللہ۔ راہب کی یہ بات میسرہ کے ذہن میں تھی۔ نبی کے ساتھ دمشق آئے، سارا بازار خریداروں سے بھرا ہوا تھا، تاجر موجود تھے۔ نبی نے پہلے دن اپنا سامان تجارت نہیں کھولا، اچھا، پہلے دوسرے تاجروں کا سامان بکنے دیا۔ اچھا، بہت ہجوم تھا، رحمت اللہ کہتے ہیں اس سال بہت منافع تاجروں کو، اور کیوں نہ ہوتا، نبی کی ذات خود رحمت ہے، جس جگہ نبی کے قدم پر جائیں، صحیح بات، صحیح بات، خود اتنی رحمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت تاجروں کو منافع ہوا۔ جب اگلا روز ہوا، نبی نے اب اپنا سامان تجارت کھولا، پہلے سب کا ختم ہو گیا، آج اپنا کھولا۔ بہت سارے خریدار موجود تھے۔ جب نبی نے اپنا سامان تجارت کھولا تو سارے کے سارے خریدار نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں بہت منافع ہوا۔ سارا منافع لے کر نبی جب واپس مکے کی سرحد پر آئے تو تمام قافلے کو روکا کہ میں سب سے پہلے جا کر ملکۃ العرب کو خوشخبری سناؤں گا کہ اس سال بہت نفع ہوا ہے۔ نبی چلے، ادھر جناب خدیجہ اپنے قصر کی چھت پہ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن نگاہ مکے کی سرحد پر تھی، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ اب میرا قافلہ آنے والا، پلٹنے والا ہے۔ نگاہ آپ کی مکے کی سرحد پہ تھی۔ آپ نے کیا دیکھا کہ مکے کی سرحد سے دور سے ایک نور کا حالہ، سبحان ایک اللہ، نورانی ابر ان کے قصر کے قریب چلا آ رہا ہے۔ جب غور کیا تو کیا دیکھا؟ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ اپنے ناقے پر سوار ہیں، اور وہ نورانی حالہ، وہ ابر کا ٹکڑا آپ کے سر پہ ساتھ ساتھ چلا رہا ہے۔ جناب خدیجہ کے در پر پہنچے، جناب خدیجہ اپنے در پر آئیں، سلام کیا، سلام جواب دیا۔ نبی نے کہا میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس سال سامان تجارت سے بہت نفع ہوا ہے۔ جناب خدیجہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام قافلے کے ساتھ آئیں اور پھر مجھے یہ خبر سنائیں۔ نبی پلٹے، جناب خدیجہ نے دیکھا وہ نورانی حالہ ابر کا وہ بھی پلٹا۔ پتہ ہے بی بی نے کیوں کہا ایسے؟ آپ جاننا چاہتی تھیں بالکل بالکل کہ واقعی اس نورانی ابر کا تعلق سید العرب محمد مصطفیٰ سے ہے یا کوئی اتفاق امر ہے؟ اچھا، اس لیے انہوں نے ان کو واپس، اس لیے کہا کہ واپس جائیں۔ جب وہ واپس پلٹے تو دیکھا وہ ابر نبی کے ساتھ ساتھ واپس پلٹا۔ صحیح صحیح، خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ مکے میں آنے والے آخری نبی آمنہ کے لال ہی لال ہے، بالکل۔ جناب خدیجہ نے جب یہ دیکھا تو ورقہ بن نوفل سے کہنے لگے کہ ورقہ، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ہی صحن خانہ ہوگا جس میں نبوت کا آفتاب اترے گا، میرے ہی صحن خانہ سے نبوت کی روشنی پھیلے گی۔ ورقہ کچھ ایسا کرو کہ میرا عقد رسول خدا سے ہو جائے۔ جناب ورقہ آپ کے چچازاد بھائی تھے جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر تھے، توریت، زبور، انجیل آپ کو ازبر تھی، صحیح، اور آپ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مکے میں ایک نبی آنے والا ہے۔ صحیح، جب خدیجہ کو میسرہ نے سارا نبی کے بارے میں بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا یہی نبی آخر ہیں، اور آپ نے جناب ورقہ بن نوفل سے کہا کہ میرا عقد جناب محمد مصطفیٰ سے کروا دیا جائے۔ تو جناب حمزہ آپ کے چچا، جناب عباس، جناب ابو طالب، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں تاریخ کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گی کہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ جناب خدیجہ کے گھر آئے۔ یہ عظمت جناب خدیجہ ہے کہ نبی فقط ایک بار دولہا بنے اور وہ بھی خدیجہ کے لیے۔ سبحان اللہ، نبی کی بارات آئی وہ بھی خدیجہ کے لیے۔ تاریخ گواہ اس بات سے۔ آپ کے چچا ساتھ تھے، جناب ابو طالب نے آپ کا خطبہ عقد پڑھا، جناب خدیجہ کو مہر عطا ہوا۔ اس طرح جناب خدیجہ کا عقد جناب رسول خدا سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عقد کے بعد اولاد جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول خدا یعنی جناب فاطمۃ الزہرا کی ولادت کس طرح وہ آغوشی جناب خدیجہ میں آئی؟ کس طرح جناب خدیجہ میں آئے؟ جناب رسول خدا جب معراج کی شب عرش اعظم پر پہنچے، جناب فاطمہ خود رافی ہیں، اچھا، اور سننے والے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔
بی بی خود راوی ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے آپ کے حجرے میں، تو ایک مرتبہ کہنے لگی اے ابو الحسن سنو، جب پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا تو میرا نور اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کیا کرتا تھا، میری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کو سیکھا، اس کے بعد حکم پروردگار سے میرے نور کو جنت میں ایک نورانی درخت میں نصب کر دیا گیا، میرے نور سے جنت میں نور ساطع ہوتا تھا، اور جب میرے بابا معراج کی شب عرش اعظم پر تشریف لائے اور جنت میں آئی تو حکم پروردگار سے اس درخت سے ایک پھل کو نوش کیا جو کہ ہم سب جانتے ہیں سیب تھا، آپ نے اس کا کچھ حصہ آپ نے نوش فرمایا اور اس کا نصف حصہ اپنی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے لے کر آپ زمین پر آ گئے۔ کہتی ہیں جب میری مادر گرامی نے اس پھل کا نصف حصہ نوش کیا تو کچھ دنوں کے بعد میرے نور کو آپ نے شکم مبارک میں محسوس کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی سے معاوضہ طلب کیے جا رہے تھے، اور جب معاوضہ شق القبر جناب رسول خدا سے طلب کیا گیا تو یہ خدیجہ ہی تھیں جو کہتی تھیں کیسے لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ تو ایک بہترین نبی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو کہتی ہیں سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا جناب خدیجہ کا، کہتی ہیں میں نے اپنے شکم مبارک میں اس دوران نور فاطمہ زہرا کو محسوس کیا، اور جب تک نور فاطمہ زہرا شکم جناب خدیجہ میں رہا آپ جنت کی خوشبو سے معطر رہتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں جناب خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ تم نے محمد سے عقد کیا ہے، ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا بی بی تنہائی سے گھبرا جاتی تھیں، کہاں سے میں شہزادی کے مسائب بیان کروں؟ بی بی کی زندگی، اگر ہم بی بی کی زندگی دیکھیں اور اس پہ روشنی ڈالیں تو تکلیفیں اسلام کے لیے، نصرت رسول کے لیے، بالکل آپ دیکھیں نا صرف اس لیے کہ تم نے عقد کیا ہے مصطفیٰ سے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ بی بی تنہائی سے گھبرا جاتی تھی، لیکن ایک بات کہتی چلوں، بی بی کہتی جب میں تنہائی سے گھبراتی تھی نا تو جو شکم مبارک میں نور تھا وہ مجھ سے کلام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے تو حجرے میں جناب خدیجہ کو محو گفتگو پایا، دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر کہا خدیجہ مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا، تم کس سے محو گفتگو ہو؟ تو جناب خدیجہ نے مسکراتے ہوئے باحیا لہجے میں کہا اللہ کے نبی یہ جو شکم مبارک میں فرزند ہے نا یہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ یہ فرزند کا نور نہیں، میری دختر فاطمہ زہرا کا نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بی بی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں کوئی مستور، کوئی عورت جناب خدیجہ کے پاس نہیں تھی۔ آپ سوچیں عالم تنہائی، صحیح، ولادت جناب سیدہ کا وقت قریب تھا، آپ اپنے صحن خانہ میں پریشان کھڑی تھیں کہ آپ نے اچانک کیا دیکھا؟ آسمان کے دریچے کھلنا شروع ہوئے، آسمان سے 4 دراز قد گندمی رنگت والی عورتیں بی بی کے صحن خانہ میں اتر آئیں جنہوں نے چادروں کو اوڑھا ہوا تھا، بی بی کے دائیں اور بائیں جانب آ کر بیٹھ گئیں۔ جناب خدیجہ تعجب سے اور حیرت سے پوچھنے لگیں جو بی بی دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کون ہیں جو اس عالم تنہائی میں میرے گھر آئی ہیں؟ تو جو دائیں جانب بی بی بیٹھی ہوئی تھی مسکرا کر کہنے لگیں خدیجہ گھبراؤ مت، میں تمہاری ماں حوا ہوں، یہ آسیہ ہیں، یہ کلثوم خوار موسیٰ ہیں، یہ مریم ہیں، پروردگار عالم نے ہم چاروں کو تمہاری خدمت کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ مرتبہ جناب خدیجہ ہے کہ خدا جنت سے کائنات کی عظیم ترین شہزادیوں کو بھیج دے۔ پھر جناب حوا کہتی ہیں جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اتنا نور ساطع تھا کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں نور سیدہ نہ پہنچا ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت سے 10 حوریں آب کوثر کے ظروف لیے جناب خدیجہ کے گھر آئیں، جنت کی ایک پوشاک جو جنت کی خوشبو سے معطر تھی، جناب حوا نے اس پوشاک میں شہزادی کونین کو لپیٹا اور جناب خدیجہ کے ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے کہا خدیجہ پروردگار عالم نے تمہیں بہترین دختر سے نوازا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی نسل میں وسعت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو 12ویں امام ہیں وہ جناب خدیجہ کے فرزند جن کے پیچھے گوہر مریم جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ ولادت فاطمہ زہرا ہے اور یہی مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ آج وصال ہے بی بی کا۔ تو وصال کے حالات بیان کیجیے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیا بی بی کی شہادت ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بالکل، آپ محسن اسلام ہیں، آپ نے اسلام کی نصرت کی، اسلام کی مدد کی، اور قول رسول ہے کہ خدیجہ کے مال نے اور علی کی تلوار نے اسلام کو بچایا ہے نا، بچپن سے ہم نے یہ قول سنا۔ آپ نے اسلام کی نصرت کی، مدد کی جناب خدیجہ نے ہر مقام پر۔ بی بی کا وصال ہم سب جانتے ہیں کہ جب خاندان بنی ہاشم کا محاصرہ کیا گیا تو ایک قانون، ایک معاہدہ جو کہ کافرین ابو جہل اور ابو لہب نے جو ایک قاعدہ بنایا تھا، ان کا محاصرہ کیا گیا۔
تو جناب ختیجہ سے کہنے لگے طاہرہ یہ قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا کہ بھئی وہاں پہ کھانا نہیں جائے گا، وہاں پہ کوئی ساز و سامان نہیں جائے گا، اور جو جاتا تھا وہ راستے میں چھین لیا جاتا تھا۔ شیب ابی طالب بالکل، جہاں پہ تمام بنی ہاشم کو، تمام مسلمانوں کا جہاں پر محاصرہ کیا گیا تھا، تو طاہرہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ قانون ہے، یہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو جناب ختیجہ نے کہا تھا کہ نہیں، جہاں پہ محمد جائیں گے میں وہاں جاؤں گی، میں وہاں جاؤں۔ صحیح، دیکھیں جبکہ یہاں گھر تھا، وہاں جنگل، یہاں پہ موسم کے بچاؤ کے لیے ساز و سامان تھا، اور وہاں پہ سردی میں اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی پتھر پانی میں ابالتی تھیں، تمام بچوں کو بٹھا کر بچوں کو تسلی دیا کرتی تھیں کہ ابھی کھانا پکنے والا ہے، درختوں کی چھال پکایا کرتی تھیں، درختوں کی جڑیں پکایا کرتی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک جڑ ایسی تھی جو جناب ختیجہ کے حصے میں آئی تھی، جو زہریلی تھی۔ اللہ، جب بی بی نے وہ جڑ کھائی تو کہتے ہیں اس کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا، اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ فاقے ہونے لگے۔ آپ کو بتاؤں جناب فاطمہ کا سن مبارک کیا تھا؟ 2.5 یا 3 برس۔ ماں کو اس حال میں تڑپتے ہوئے دیکھتی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بی بی شیب ابی طالب میں گئی ہیں تو پیروں سے چل کے گئی ہیں۔ جب 3 سال کے بعد بی بی واپس آئی ہیں تو جناب رسول خدا اپنے ہاتھوں پر سنبھال کر بی بی کو لے کر آئے۔ 3 برس کا سن تھا جناب فاطمہ کا جب ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، اور بی بی پلنگ کو پکڑ کر اپنی ماں کی صورت دیکھ رہی تھیں اور زار و قطار رو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ جناب ختیجہ نے کہا فاطمہ جاؤ اپنے بابا رسول خدا کو بلا لا۔ بی بی اپنے بابا کو بلا کر لائیں، جناب ختیجہ کے قریب آئے تو بی بی نے کہا مجھے یہ بتائیے کیا میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا؟ کیا مجھ سے آپ کی امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی رہ گئی؟ تو رسول رونے لگے، کہنے لگے ختیجہ سارا عالم تیرا مقروض ہے، بے شک، اور قیامت تک تیرا مقروض رہے گا۔ اسی عالم میں بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ بتائیے اگر اس کو ہم شہادت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بالکل، کہ جس ظلم و ستم کا نشانہ ابو جہل جیسے کافر اور ابو لہب جیسے کافر نے جناب ختیجہ کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بنایا، یہ شہادت نہ کہی جائے تو اور کیا کہی جائے؟ بالکل بالکل، بہت بہترین گفتگو رہی، اور وقت کی کمی کے باعث جو ہے میں اس کو مختصر کر کے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے کے آتی ہوں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری ذاکرہ ہیں، وہ ہمیں ایک افطار کی ڈش بنانا سکھائیں گی۔ کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، نعمت قدا میں واپس بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں، اور بریک سے پہلے ہم وصال جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ماہپارہ زیدی ہمارے ساتھ محو گفتگو تھیں، اور میں جو ہوں ان کی گفتگو سن کے اتنی کھو گئی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بریک لی جائے اور ان سے مزید سوالات کیے جائیں، مگر وقت کی کمی کے باعث، اور کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہماری جو ذاکرہ ہیں یا جو بھی مہمان ہستی ہے وہ ایک ڈش آ کے ہمارے ساتھ بناتی ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ میسج بھی جائے کہ آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں، آپ کچن سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور افطار کا بھی سلسلہ ہے۔ تو جی ماہپارہ، آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں آج؟ میں ایک انرجی ڈرنک ہے، یہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی، اور بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان اور بہت ہی انرجیٹک۔ گڈ، ٹھیک ہے، یہ ایسا ہوتا ہے خاص طور سے اسپیشلی جن لوگوں میں خون کی کمی ہے نا، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، صحیح صحیح، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ خون بھی بناتی ہے، یہ گردوں کو بھی قوت پہنچاتی ہے، آپ کی باڈی کو بھی قوت پہنچاتی ہے۔ صحیح، بہت اچھا ڈرنک ہے، بہت سمپل ہے۔ نیم گرم دودھ میں نا آپ نے انجیر کو، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ زیادہ نہیں ہے، انجیر اور کھجور۔ اچھا یہ بتائیے 1 گلاس ملک ہے، 1 گلاس، تو آپ نے کتنی انجیر لی ہے؟ میں نے 3، اور کھجور کتنی؟ 3 کھجور لیا، اور آپ نے پہلے سے اس کو 1 گلاس کے لیے پہلے سے میں اس کو 3 گھنٹے نیم گرم دودھ میں، اچھا 3 گھنٹے نیم گرم دودھ میں اس کو ڈپ کر کے رکھیں، رکھ دیں، اور پھر افطار سے پہلے یا سحری میں بالکل اس کو لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا سارا دن گزرے۔ ناظرین سحری اور افطاری دونوں میں بہترین ڈرنک ہوگا۔ بسم اللہ کیجیے۔ بالکل، بس بہت ایزی ہے۔ اس کو دودھ کو ہم نے بلینڈر میں ڈالا، جی 1 گلاس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو زیادہ بنانا ہو تو اسی حساب سے آپ زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، یہی میتھڈ رکھیں جس ہم۔ دودھ میں ڈپ ہوا ہے میں اسی دودھ کو یوز کروں گی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، یہ ہم نے 3 انجیر لیے ہیں، صحیح ہے، اور یہ جس میں ڈیٹس ہم نے کھجوریں بھی بوئی ہیں، اسی دودھ کو ہم لے لیں گے۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چینی شوگر پیشنٹ تو چینی نہیں لیں گے تو آپ ایسا کریں چینی نہ ڈالیں. آلریڈی کھجور اور انجیر میٹھی ہوتی ہے بالکل, تو اس حساب سے. اچھا, کیونکہ وصال کے دن ہے یا ایام مولا علی مشکل کشا آئیں گے اب آگے, تو ذاکرائن جو ہے وہ ویسے بھی بزی اور ہم سب بھی بزی ہوتے ہیں مجالس وغیرہ میں, تو یہ بالکل کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی افطاری بن رہی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کمپلیٹ غذا ہے اور اس کے فائدے بھی بے شک. لے کے آپ اس کو بھی بلینڈ کر لیں اس کے ساتھ نا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. آپ اس کو ہم نکال کے گلاس میں نکالیں گے. یہ دیکھیں گے آپ کا ڈرنک جو ہے وہ تیار. صحیح, یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ, ڈرنک تیار ہے اور کتنی جلدی تیار ہوا ہے یہ بھی دیکھیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہماری گفتگو ساری جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کے حوالے سے ہوئی, اور ہم نے یہ انرجی ڈرنک بھی ان کے ساتھ بنانا سیکھا. مہاپارا زیدی کا میں جو ہے وہ تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں. میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کی. جی جی بالکل, ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم آئمہ معصومین کی زندگی کے اوپر بالکل بالکل بالکل, اور ہم سب کے لیے سعادت ہے اتنا بابرکت مہینہ جو رمضان کا مہینہ, اس میں تذکرہ معصومین, بالکل تو ہم سب کے لیے بہت ہی بلیسنگ ہے پروردگار عالم کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بھی. بالکل بالکل, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اسی کے ساتھ ناظرین, نعمت قدا کے اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.